ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے وزیر اعظم کا دورہ چین اور وہاں سے اب وہ کیا لے کر آئیں گے اور چین کے ساتھ جو معاملات اب طے پائے ہیں سی پیک کی نئی شکل کیا ہوگی. اندر کی بھی کچھ خبریں ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں، لیکن ان کے متعلق کیا سرائی کرنا اب قبل از وقت ہوگا. لیکن چند چیزیں ضرور ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر جب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے ہیں تو خالصتاً پاکستان کے مفادات انہوں نے ان کے سامنے رکھے ہیں. چین کی حکومت کو انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریئلائز کرائی ہے کہ اگر انہوں نے سی پیک معاہدے کو آگے لے کر چلنا ہے، سی پیک منصوبے کو آگے لے کر چلنا ہے تو پاکستانیوں کا بھی مفاد دیکھنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں واضح کر کے چاہے حالات، معاملات یا انٹیلیجنشیا کے ذریعے چین کے حکمرانوں تک پہنچائی ہیں کہ پاکستان کے مفادات کو نہ صرف سامنے رکھا جائے گا، پاکستان کی سالمیت نمبر 1 پریورٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ایک کلیکٹیو اور میوچول رسپانسبلٹی ہوگی. سی پیک کے بینیفٹس پاکستانیوں کو بھی ملنے چاہیے اور اس بارے میں کچھ واضح پیغامات جب چین کی حکومت کو مل چکے ہیں اس کے بعد اب چین کی حکومت پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. پہلے وہ جو کہ پچھلی حکومت تھی، پچھلے ادوار کے اندر لالی پاپ دے کر بھی کام چلا لیا کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کا پیغام بہت واضح اور کلیئر ہے. اگر سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے اور چین نے اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے تو پاکستان کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، پاکستان کو آسان قرضے بھی دینے پڑیں گے، پاکستان کو گرانٹس بھی دینی پڑیں گی اور پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا بھی پڑے گا. ورنہ اور بھی بہت دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے، کسی کے ہاں بھی چلے جائیں گے اور اگر مجبوری ہوئی تو IMF بھی ہے ہمارے پاس. یہ سن کر سب لوگ اچنبے کا شکار ہو گئے. اس سے پہلے حکومتیں ہاتھ جوڑ کے جایا کرتی تھیں، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب سینہ چوڑا کر کے گئے. یہی ہے کام کروانے کا طریقہ. اب دیکھیں اکیلا آدمی اکیلا ہی بیٹنگ کیے جا رہا ہے، اکیلا ہی بولنگ کیے جا رہا ہے. آل راؤنڈر ہے نا، کیا کرے، باقی ٹیم کمزور ہے. اس ٹیم کمزور کے متعلق بھی بات کریں گے. میرے بہت ہی اہم مہمان آج جو ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. جدار شوکت پوپلزئی صاحب جو کہ صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے، ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شکیل احمد صاحب جو کہ ایک معروف معاشی تجزیہ کار ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شکیل صاحب. اور گفتگو کا آغاز سردار شوکت پوپلزئی صاحب آپ سے کرتا ہوں. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب چین کے پاس گئے ہیں، حالات، معاملات، واقعات بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور ہمارا رہنما اور رہبر بھی تبدیل ہو چکا ہے، یعنی وزیر اعظم بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو اب معاملات کیا طے پائے ہیں، مستقبل کیسا لگتا ہے سردار صاحب آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی لمبی تنبیہ اور ایسی چیزیں کہہ دیں جو میرا خیال بہت کم لوگ اتنا اوپنلی بولیں گے. بہرحال میں اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وزٹ کنسیڈر کرتا ہوں. پاکستان کی مجبوریاں اپنی جگہ، پاکستان کے اکنامک ایشوز اپنی جگہ، پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ، موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کے اسٹریٹجک ایشو اپنی جگہ. لیکن پھر بھی چائنا ایک سپر پاور ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم کسی بھی جس حالات سے اس ملک میں جا رہے ہیں ہم ڈکٹیشن کے قابل نہیں ہیں. ایک دوسرا یہ کہ ڈکٹیشن کے لائق بھی ورڈ کہنا بہتر ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب گئے ایز اے پرائم منسٹر. دس واز اے اسٹیٹ وزٹ. دے ہیڈ گیون آل دی امپورٹنس ایز کنسیڈرنگ دا لیڈر آف دا موسٹ کلوزسٹ برادرلی کنٹری. یہ تو بالکل واضح ہے. پریزیڈنٹ نے وہی امپورٹنس دی، پرائم منسٹر نے وہ امپورٹنس دی. اب آپ نے وہ کہا، وہ دروازوں کی بات کی اور پھر پاکستان کی. یہ تو چیز طے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کبھی بھی پاکستان کو اپنا جونیئر پارٹنر نہیں کنسیڈر کرتا. یہ میں باوثوق طریقے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ اس لیے کنسیڈر نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کے بہت گیو اینڈ ٹیک والے ریلیشن نہیں ہے، ایک افیکشن کے ریلیشن شپ ہیں اور وچ سٹارٹس فرام دا بگننگ. جب چائنا بنا، کیونکہ پاکستان پہلے بنا، چائنا بعد میں بنا، تو پاکستان نے اپنی حیثیت میں جو شروع میں کیا وہ چینی قوم جو ہے آج بھی اس بات کی شکر گزار ہے اور ہم لوگوں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہم لوگوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. تو you think they think of us as equal partners. یہاں پر میں شکیل صاحب کی جانب شکیل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. جناب شکیل صاحب، اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو میسج گیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں مین اسٹریم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے کابینہ کے ممبران بھی عمران خان صاحب کے وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ری وزٹ کریں گے، ری تھنک کریں گے، ریوائز کریں گے
سی پیک کے منصوبوں کو پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے. What do you think was on the table this time? دیکھیں ٹیبل پہ آنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ پہلے بھی واضح تھا. ہماری کوئی نیگوسیشن جو اس میں بات کر رہے تھے تھوڑی سی ویک تھی کہ جس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا تھا. مگر جو آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چائنا اور پاکستان ہے یہ ہمیشہ اپنے کنسنسس سے بات کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو یعنی کہ انڈرمائن کر کے یا اس کے ایک دوسرے کو پوائنٹس کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتے ہیں. یہ آپ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں کیسے بہتر کرنا ہے, کیسے بہتر نہیں کرنا ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں ایک اور چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ڈیٹا کا فقدان ہے. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک میں جو ہمارے 8 بلین کے ریزرو پڑے ہوئے تھے اس میں چائنا کا کتنا حصہ تھا, تو آپ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دیا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کتنا ڈپینڈنسی تھی, چائنا نے ہمارے ساتھ کتنا یعنی کہ کلوزلی ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اور چائنا کی جو خوبی ہے نا کہ وہ دوسرے ممالک سے الگ ہے, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ سعودیہ ہو, چاہے یورپ ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ کے ساتھ جب کوآپریٹ کرتے ہیں وہ شور نہیں مچاتے, وہ آپ کو امبیرس نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایسے کر دیا, ویسے کر دیا. یہ ہماری طرف سے ٹینڈنسی زیادہ ہے, ہم شور ذرا مچا دیتے ہیں, بات کا جو چیز ہوتی ہے اس کی یعنی کہ اتنا ہم گہرائی میں اس کو انالائز نہیں کر پا رہے ہوتے. ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی چائنا ہمیشہ سے ولنگ تھا کہ ہمارے ساتھ آپ جو بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اب جو کہ یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی جس طرح سی پیک میں منصوبے تھے یہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو پرپوز کیے تھے جوائنٹلی جو کہ کوارڈینیشن کی کمیٹی تھی. اس میں چائنا نے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا ہوا تھا, جہاں جو الفاظ ہے نا جو یوز ہے کہ انہوں نے بالکل ڈکٹیٹ نہیں کیا تھا. چند لمحات کے لیے روکوں گا, پھر اس کے بعد میں آپ سے جرا بھی کروں گا کیونکہ یہ یک پروگرام نہیں ہوتا جیسے کہ باقی پروگرام کبھی کبھار معیشت پر ہوتے ہیں, یہ دو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جناب دورہ چین جو ہے وہ کیسا رہا اور عمران خان صاحب نے کیا کہا, کس طرح سے کہا, سننے والے نے کیسے سنا اور سمجھنے والے نے کیسے سمجھا. دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں اندر کی خبریں, اب اندر کی خبریں کیا ہوتی ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر کسی کو پتہ نہیں لگتی اور میں اب اس کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. لیکن شکیل احمد صاحب جو کہ ایک معیشت دان ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, معاملات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں. اور شکیل احمد صاحب آپ کی بات بالکل ایسے لگی جیسے پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ حکومت جو تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی, وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے, پھر آئی چندری گر کے پاس گئی وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے, پھر ایوب خان صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے, پھر اس کے بعد جناب یحییٰ خان صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے, بھٹو صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے, ضیاء بھی بہت اچھے آدمی تھے, اور نواز شریف صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے, بی بی بھی بہت اچھی تھیں, اور پھر اب عمران خان صاحب بھی بہت اچھے ہیں, اور بیچ میں درمیان میں مشرف صاحب بھی بہت اچھے تھے. لیکن سر حقیقت ایسی, معذرت کے ساتھ شکیل صاحب برا نہ مانیے گا, ایسی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں پیچیدگیاں لیکن آپ نے اچھا ڈپلومیسی کے ساتھ بتا دیا. کیا آپ کے خیال سے عبدالرزاق داؤد صاحب کا جو بیان تھا وہ اہم نہیں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان معاملات کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ مختصر میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں پھر میں سردار صاحب کی جانب جاؤں. جی نہیں, آپ نے بڑی لمبی کہانی پڑھی ہے تو اس کا مختصراً جواب نہیں ہو سکتا کہ تو آپ نے 1 منٹ کی بات کرتے ہیں پھر میں ڈکلائن کرتا ہوں سردار صاحب کے پاس چلے جائیں. جی نہیں تو مجھے جواب دینے دیں. چلیں جواب دیں. تو بات یہ ہے کہ سر جو رزاق داؤد صاحب نے بات کیا تھا اس کے بعد اس کے ریپیل بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا ایسی بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. دیکھیں کنٹیکسٹ میں رہ کے بات کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے, کنٹیکسٹ کے باہر جا کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا کچھ ایسی نیگوسیشنز ہیں کہ ایگریمنٹس کی جس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ بار پاکستان کے خلاف ہو گئی ہیں تو اس کو بس ختم کر دو. اندر کی خبر جو میں آپ کو بتائی تھی نا وہ اس پہ آپ تھوڑی سی کس دن ریسرچ کر کے دیکھیے گا کہ جو ہمارا 8 بلین کا ریزرو پڑا ہوا اس میں چائنا کا کتنا پیسہ چائنا کا پڑا ہوا ہے. آپ تھوڑی کس دن کیجیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. چائنا نے ہمارے ساتھ بہت کول کام چل رہا ہے. پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ چائنا ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں جاب آفر کرتا ہے کو پائلٹ کی, ہم کہتے ہیں نہیں ہم بس کے کنڈکٹر رہیں گے. اس میں چائنا کا قصور نہیں ہے, اس میں ہماری نیگوسیشن پاور کا بات ہوتی ہے یا اپنی اکانومی کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے ہمارے جو نیگوسیشن جاتے ہیں, جو نیگوسیشنز کرنے جاتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ نیگوشیٹ کیا کر. مثلا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ایک موٹر وے بنانی ہے.
آپ کا کاؤنٹر پارٹ پوچھتا ہے کہ آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی بنائی، کہتے ہیں نہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس وقت لینڈ ایکوزیشن کیا، کہتے ہیں نہیں. اب وہ پوچھتا ہے آپ نے وہاں آئی ڈی پی جو کہ ڈسپلیسمنٹ کی پالیسی آپ نے بنائی، وہ کہتا ہے نہیں. اب یہ بتائیں اس سارے سینیریو میں وہ جو آپ کو ایگریمنٹ دے گا کیا وہ کس طرح کا دے گا؟ وہ پھر اپنی اسیسمنٹ کے مطابق دے گا، نہ کہ آپ کی خواہشات کے مطابق. جب اکنامک کوآپریشنز ہوتا ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر پہ ہوتا ہے، وہ خواہشات پہ نہیں ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز ابھی جو بات کر رہے ہیں نا، یعنی کہ ہمارے پاس اور بھی دروازے کھلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان وہ اپنے تمام جو کہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپشنز کو دیکھ رہی ہے. اب جو کہ چائنا کے ساتھ ہمارا آپشن چل رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے. کچھ تو گرانٹ میں بات آ رہی ہے اور کچھ جو آ رہی ہے کہ وہ ہم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بینکس جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. جو ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہوگی اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی وہ آئی ایم ایف کی طرح نہیں ہوگی، وہ تھوڑی سی یعنی کہ نرم ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے، سی پیک کی سیکنڈ سٹیج میں اس کو کہہ رہے ہیں انریچمنٹ، اینڈ اس کو انریچمنٹ سٹیٹ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں ایکسپینشن سٹیٹ کہہ رہے ہیں. اس میں ہم لائیولیہڈ، اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات ہوگی اور انویسٹمنٹ ایسی چیز بنیں گے. وہ جو چیزیں جی ہماری سسٹینیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. جو آپ کو قرض دیتا ہے وہ آپ کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ختم ہوتا ہے. جو نان پروڈکٹیو قسم کے جو آپ کے لونز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے برڈن ہوتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کے لیے کوئی ہیلپ ہوتی ہے. ہمیں پروڈکٹیو لون، پروڈکٹیو گرانٹ، پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. میں اس پر گفتگو جاری رہے گی، ایسے تو نہیں کہ ہم اس پر آپ سے جرا نہیں کریں گے یا آپ کو موقع نہیں ملے گا. میں یہ سردار شوکت پوپلزئی کی جانب اس جانب جانا چاہتا ہوں کہ یہ جناب والا ہماری ایک وش لسٹ تھی، کیونکہ ہم جانے سے پہلے ہمیشہ ایک وش لسٹ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ مانگیں گے، وہ یہ ہمیں آفر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں یہ دے دیں. تو اس دفعہ وش لسٹ کیا تھی اور حقیقتاً ملا کیا، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں سردار شوکت پوپلزئی صاحب، کیونکہ اس پر بھی بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے. ایکچولی وش لسٹ جو اس کو وش لسٹ تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ کہ اس کو کافی ایگزیجریٹ کیا گیا، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کے وزٹ کے بعد. جیسے سعودی عربیہ کے وزٹ پہ کلیم ہے ان کا کہ جی $6 بلین جو ہے ورتھ انویسٹمنٹ آئل جو ان کو کریڈٹ پہ ملے گا، پلس دوسری انویسٹمنٹس جو ان سے which are yet to be clarified. مطلب گورنمنٹ ہیز ٹیکن اے یو ٹرن آن 2 projects کہ جی پہلے وہ سی پیک میں سعودی جوائن کرے گا، پھر انہوں نے کہا جی وہ انویسٹمنٹ کریں گے. پھر ابھی تک گوادر میں ریفائنری کو بھی انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا. جی میں ایک چیز کلیئر کروں آپ کو اکنامک پرسپیکٹیو سے ہٹ کے. دیکھیں ہمارے ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی نئی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ سمجھتی پچھلی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ اس کا ہے. یہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور تمام پارٹیز اس ملک کا حصہ ہیں. تو وہ دوسرا یہ ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہ دیکھا جائے. یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ جی عمران خان صاحب وزیر اعظم پی ٹی آئی کے گئے، وہ ان کو کیسا ریسیپشن ملا، ان کی وش لسٹ کیا تھی، پوری ہوئی نہیں ہوئی، کمپیئرنگ ود میاں نواز شریف پی ایم ایل این جب گئے اور انہوں نے کیا گین کیا. لیٹس ناٹ ایویلیویٹ ان دیٹ وے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ تمام دنیا کے ملکوں کے ریلیشن سے اس وقت اس اینگل میں آپ کو چائنا کے ریلیشن شپ کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا ہوگا. دیکھیں اس وقت کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جس نے آپ کے ساتھ $65 بلین کی کمٹمنٹ کی ہو in the shape of CPEC. Behind that line, behind that wall of CPEC, there are a lot of opportunities. China has never stopped you to go and look in the market if you find more investors. Most welcome. میں جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے چائنیز are very keen کہ دوسرے ملک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. کوئی وہ سگنیچرڈ نہیں ہے کہ جی اس میں صرف چائنیز ہی انویسٹمنٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے. They want everybody else to come in it. اور پھر ہم کیوں نہ کریں؟ آپ دیکھیں انڈر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آپ کے نیکسٹ ڈور ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں چائنا پہنچا ہوا ہے، انفراسٹرکچر لگا رہا ہے اور جو بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کرے گا. اب آتا ہوں میں آپ کی وش لسٹ ورڈ پہ. اب میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے، کیونکہ چائنا کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھنے کے بعد، پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنے کے بعد، انہوں نے بالکل جس قسم کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور وہ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کنزیکٹیولی وداؤٹ میکنگ تھنگس پبلک، چائنا ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں وقتاً فوقتاً ضرور ہیلپ کرتا ہے، ڈیفیسٹ کو فائننس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ اب بھی اراؤنڈ آئی فیل اباؤٹ $6 to $8 بلین کی لیٹر آن، ناٹ ٹوڈے ناٹ ٹمورو،
you will hear very soon کہ اتنی قسم کی وہ پھر کمٹمنٹ کریں. اچھا میں سردار صاحب یہاں پر بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ شکیل احمد صاحب بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک جنرلی میں نے دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک برین واشنگ ہو جاتی ہے. جیسے میں چھوٹا بچہ تھا تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی بیسیکلی دوسرے ممالک اور بالخصوص رشیا جو ہے وہ پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح اپنی پوری نیشنل پالیسی اس کے اوپر فوکس کرنی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ضیاء الحق صاحب کا جہاز ہوا میں پھٹ گیا اور غلام اسحاق خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا ایک خاص تقریر میں, پھر اس کے بعد سے ہمارا فوکس کشمیر کی جانب چلا گیا, پھر اس پہ ہم لگے رہے. اب یہ سی پیک والا معاملہ تو ہو گیا, آن گراؤنڈ آپ مجھے بتائیں کہ سی پیک کی وجہ سے کتنی جابز کریٹ ہوئی ہیں پاکستان میں, اور چونکہ اب آپ بات کر رہے تھے کہ $1 بلین اور یہ اس کی تفصیل دیں تو تھوڑا سا سی پیک کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے جابز کتنی کریٹ ہوئی ہیں اور ہماری انڈسٹری یا ہماری جی ڈی پی میں اس کی ایکچوئل کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کے خیال سے کسی نے محقق نے اس موضوع پہ بات کی ہے؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے کہ سردار صاحب؟ شکیل صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں یہ چیز. معیشت دان آپ ہیں نا, آپ نے مجھ سے مشکل سوال پوچھا $1 ارب والا, میں نے کہا آپ سے $1 ارب نہیں, میں کو ذرا کا پوچھا تھا. خیر ایک میں جو آپ کی بات کہہ رہے ہیں کہ جابس جو کہ فرسٹ سٹیج تھی, اس کو ہم کہہ رہے تھے لو ہینگنگ فروٹ, کیونکہ یہ ایک انفراسٹرکچر بنا تھا. اس میں جو ڈائریکٹ کے اسٹیمیٹس ہیں وہ 23,000 تو یعنی کہ آپ کے مختلف انرجی کی ہیں. اگر انفراسٹرکچر اسے کوریلیٹ کر لیں تو جو انیشل اسٹیمیٹ آ رہا ہے اس کے مطابق 70,000 to 80,000. مگر جو ریئل جابز ہماری کریشن آنی ہے وہ ہماری سیکنڈ فیز میں آنی ہے, مگر اس کے لیے پاکستان کو کچھ پری ریکوزٹ ہیں جو کرنی پڑیں گی. مثلا آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, مثلا آپ ایک اینکر ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو اسپیشلائز کیمرہ مین چاہیے, ایک پروڈیوسر چاہیے, ایک NLE چاہیے, سارے لوگوں کی آپ کو ایک ٹیم چاہیے. اسی طرح جو ایک انڈسٹری ہوتی ہے اس کے لیے بھی اسپیشلائز اسکل کے پرسن چاہیے ہوتے ہیں. اب ہمیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ 4-5 سال میں ہمارے SCGs بن رہے ہیں تو ہمیں میکسیمم انویسٹ کرنا ہے اسکل ڈیولپمنٹ میں اور بتانا ہے کس انڈسٹری میں کتنی جاب چاہیے ہوں گی, کیسے چاہیے ہوں گی. اس پہ سب سے زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے اس وقت. من دیکھیں جو چائنا کہتا ہے کہ جو ان کی لو ہے یعنی کہ جو منیمم ویج ریٹ ہے وہ کہتے ہیں $500 پہ چلا گیا ہے. اب وہاں سے 80 to 85 ملین جو جابز ہیں ریلوکیٹ ہونی ہے ریجن میں یا بیونڈ دا ریجن. اب پاکستان نے تیاری کرنی ہے اس میں سے کتنے ہم نے وہاں سے ایکسپلائٹ کرنی ہے جابز. آیا کہ ہم 10 ملین لیتے ہیں, 20 ملین لیتے ہیں یا 30 ملین لیتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ یعنی کہ چائنیز کا جہاں ورک فورس آ رہی ہے, اب دیکھیں جو بزنس مین آتا ہے نا اس کی پریفرنس ہوتی ہے پروفٹ. اگر اس کو لوور ریٹ پہ پاکستان میں ایک اچھا ورک فورس مل رہی ہے وہ کیوں چائنا سے لے کے آئے گا. ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ جو ریکوائرڈ سکلز ہیں اس پہ کام نہیں کر رہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, جب پورٹ پہ ایک شپ آتا ہے تو شپ کو اس کا جو انجن ہے سوئچ آف کر دیتے ہیں کیونکہ شپ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کو ایک گاڑی سے ٹک کرتے ہیں اور لا کے اس کو آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے کہ ہم لے کے آتے ہیں اس پہ پورٹ پہ, اس کو چلانے والے کو کہتے ہیں پائلٹ. اتنی سینسٹیو جاب ہوتی ہے. ہم نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے, ہم کہتے ہیں جی گوادر پورٹ جو ہوگی یہ شکیل صاحب پوائنٹ ایبسولوٹلی ٹیکن کہ شارٹ کمنگ ہمارے اینڈ پر ہے, بٹ واٹ آئی کین ریئلائز رائٹ ناؤ اور واٹ آئی ایم جو میں اخذ کر پا رہا ہوں گفتگو سے وہ مین ایم یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر امپلائمنٹ منسکل ہوئی ہے اور کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی بھی منسکل ہے. کوئی نئی انڈسٹریز سی پیک کے امبریلا کے انڈر نہیں لگی انفارچونیٹلی. 1.8% جو جی ڈی پی کو ہمارا کنٹریبیوشن ملا ڈیو ٹو سی پیک ریلیٹڈ انٹرونشنز. اب اس میں یعنی کہ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 2019 تک یہ 2.7 تک جائے گا جو کہ ایڈیشنل کنٹریبیوشن ہے. اگر سی پیک کو مائنس کرتے تو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے جو کہ لاسٹ ایئر آیا تھا وہ یعنی کہ 5.8, اس میں سے 1.7 to 8% وہ مائنس ہو جانا تھا اگر سی پیک کی انویسٹمنٹ نہ آتی. تو اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی ہمیں یعنی کہ ایز کمپیئر دیکھیں ہمیں جی ڈی پی آ رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جب تک ہم پالیسی فریم ورک کو لے کے نہیں ساتھ ساتھ چلیں گے, اپنی پری ریکوزٹ کو فل نہیں کریں گے تو ہم سی پیک سے زیادہ تر میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ مجھے کہتا ہے یار میں تو آپ کے حالات ٹھیک نہیں, میں آپ کو گاڑی لے کے دیتا ہوں, آپ اس کو رینٹ کار پہ چلائیں, اس سے خود بھی کمائیں اور مجھے بھی میرا ریٹرن کریں. میں کیا کرتا ہوں, میں پورا سال گاڑی گھر کے استعمال میں رکھتا ہوں, میں رینٹ کار پہ نہیں چلاتا. تو سال بھر وہ دینے والے کا قصور نہیں ہوگا, وہ میری اسٹریٹجی کا قصور ہوگا کہ میں نے اس کو گھر پہ چلایا نہ کہ اس کو رینٹ کار پہ چلایا. تو میں اس کو پروڈکٹیو یوز پہ نہیں لے کے گیا, اس کو میں نے نان پروڈکٹیو یوز پہ. چلیے یہ شارٹ کمنگ ہمارے اینڈ پہ ہو گئی, شارٹ کمنگ ہمارے اینڈ پہ ہو گئی. سردار شوکت پوپل زئی صاحب, اس کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ حالی تیکر صرف گلاں ہوئیاں نے کام بالکل کچھ نہیں ہویا.
تو مین ایم یہ ہے کہ جو بھی ہماری شارٹ کمنگ ہے یا ان کی ہے, what I can understand is that the monetary contribution in whatever form is there 1.8% وہ جی ڈی پی کا پارٹ بن رہا ہے, employment minuscule, industry minuscule. آپ کو جواب دینا پڑے گا سردار شوکت پوپلزئی صاحب, you are a proponent of CPEC. آپ مجھے بتائیں کہ جابز کریٹ نہیں ہو رہی, انڈسٹری کریٹ نہیں ہو رہی, میں جی ٹی روڈ کے ارد گرد برین واشنگ کیے جا رہا ہوں, قسمت بدل جائے گی, تقدیر بدل جائے گی, قسمت بدل جائے گی, تقدیر بدل جائے گی. دیکھیں ایک چیز میں بالکل واضح کروں, اور مہربانی کہ آپ نے یہ کویشچن کیا. سب سے پہلے اکنامکس سے ہٹ کے میں چیز عرض کروں گا کہ اس گورنمنٹ کو ایک چیز کو لیڈ لینا پڑے گا. جیسے عمران خان صاحب واپس آتے ہیں, ہی مسٹ ٹیک دا پولیٹیکل فورسز ان کنسنس. آج تک کسی بھی, میں بلوچستان کا آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں ایکسیپٹ فیو پیپل ان دا گورنمنٹ, مے بی 1 or 2 3 پولیٹیشینز, پورے اسمبلی کے ممبرز بھی کبھی آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, دے ڈونٹ نو واٹ سی پیک is. جب تک قوم کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ سی پیک کیا ہے, اور میں اور آپ ڈسکس کرتے رہیں گے اور وزیر اعظم جاتے رہیں گے, وش لسٹ اور وش ناٹ لسٹ کا ذکر ہوتا رہے گا, اور ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ ہمارا قیمتی وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا میں بیگنگ بال لے کے, وہ جو پرانا تھا کہ جی بیگنگ بال توڑ دیں گے, دس واز آل رانگ اسٹیٹمنٹ آف آل دا پولیٹیشین واٹ دے ڈو. بیگنگ بال لے کے ملکوں میں جائیں گے اور امبیرس اس نیشن کو کریں گے, خود کو نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو کریٹ اے پولیٹیکل کنسنسس. چاروں صوبوں میں مختلف پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, آپ کو چاہے کولیشن گورنمنٹ ہے, لیکن آپ کو ریئلائز کرنا ہے, ان کو عوام الناس کو بتانا ہے کہ جی ڈی پی جی این پی گورنمنٹ نہیں بناتی, یہ اکنامک فینومینلی عام انسان بناتا ہے جو اس اکنامک سیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو آپ اگر ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں گے اور عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سی پیک ہے کیا چیز, تو یہ سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ میں واضح کروں آپ کو کہ ڈیفینیٹلی with $65 billion چائنا نیڈس ٹو نو آن دیٹ. اور میں کبھی ملتا ہوں ان کے کارپوریٹ سیکٹر سے یا ان کے جو لوگ سی پیک سے, وہ ان کا کویشچن ہوتا ہے کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم کیا ہیلپ کر رہے ہیں, سی پیک کے پروڈکٹس کیا فائدہ دیں گے. آپ معلوم ہے, میں سچائی سے بتاتا ہوں کہ ہماری عوام کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے. تو وہ تو چائنیز تو آ کے چائنیز لینگویج میں ہمیں ٹیچ نہیں کریں گے. اٹ از دا گورنمنٹ وچ ہیز ٹو ڈو. لیٹ us first create a consensus. آج بھی سیاسی پارٹیوں میں کنسنسس نہیں ہے. بلوچستان خود روتا ہے, گوادر کو دیکھ لیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہ خود روتا ہے کہ جی سی پیک کا ہمیں بتائیں ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. گورنمنٹ سے نہ لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے تو لے سکتے ہیں ہم لوگ فائدہ. چلیں, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں چاہوں گا شکیل صاحب یہاں پر تھوڑا سا مجھے یہ بھی ایلیبریٹ کریں. بات بڑی اہم کی ہے سردار شوکت پوپلزئی صاحب نے کہ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ان اے پائپ لائن. دا پائپ لائن سیمس ٹو بی این انفینٹ پائپ لائن اینڈ دیر از نتھنگ لیڈ آؤٹ ان فارم آف ڈیڈ لائنس اور ٹائم لائنس کہ کون سا پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا. لیٹس سے ہاؤ از 2019 لائک فار سی پیک. تو میرے خیال کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ 2019 میں کون کون سے مائل سٹونز ہیں, کون کون سی ٹائم لائنز ہیں, کون کون سی ڈیڈ لائنز ہیں جن پہ کون کون سا پروجیکٹ ختم ہوگا. آپ کے خیال سے حکومت کو ہمیں بتانا نہیں چاہیے؟ یا دیکھیں, جو آپ نے یہ بات کی نا بتانے والی, آپ نے بالکل صحیح کیا. حکومت کے کچھ انیشیٹیوز ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مثلا پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلاتے ہیں سی پیک ٹائم, کہ جس میں وہ کافی ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. پھر پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ ہے جس پہ سارے پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ کون سا پروجیکٹ کب ختم ہوگا. مگر پاکستان کے جو معروضی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا ایجوکیشن کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے, تو گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا پرویکٹیو اور بھی ہونا پڑے گا تاکہ لوگ اس کی سمجھ آئیں. اور اس میں پرائیویٹ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں جی وہاں سے پیپر اٹھا کے بتائیں جی یہ پروجیکٹ تھا انرجی کا جو کہ نیکسٹ ایئر یعنی کہ کمپلیٹ ہونا ہے. یہ موٹر وے جہاں سے وہاں تک جانی تھی یہ کب ختم ہونی ہے. یہ جو ہمارا لینڈ ایکوزیشن تھی اس ایئرپورٹ کے لیے کتنی ہو چکی ہے. یہ جو لینڈ ایکوزیشن تھی جو اسپیشل اکنامک رشیا گئی, اب اس کی یعنی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے اور اس میں لوگ کیسے آ رہے ہیں, اس کو فیسلٹیز مل رہی ہیں. یہ تھوڑی سی چیزیں ایز اے کلیکٹیو ہمیں گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے ساری کی ساری. ہمیں ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی بھی اس پہ تھوڑا سا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑے گی تاکہ گورنمنٹ کا کچھ برڈن کام ہو. دیکھیں میڈیا جو ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا جو اسپیشلی جس طرح اب تک ہے, آپ لوگوں کو تھوڑی سی یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لے کے آئیں. اس کو تھوڑا سا پالیٹکس سے باہر نکال کے تھوڑا سا فیکٹ اینڈ فگر پہ لے کے چاہیں. سامنے لے آئے نا شکیل صاحب تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا سامنے لے آئے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیٹس سے
if I were to go around in this نہیں، city, نہیں، دیکھیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، unfortunately لیکن مجھے یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں یہ ہوگا، assumption ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بتانے کے لیے ان نہیں، کو، میں assumption- صرف I will be building castles in the sky. شکیل صاحب, I'll be calling you over in one of the shows in future as well. I just want to take a last word from شوکت پوپلزئی صاحب. شوکت صاحب, اب aim یہ ہے کہ you are building castles in the sky, you are asking for info and information, we can provide you if we had. Unfortunately, what can I show you when I don't have anything? I will only show you something that is concrete. Very simple answer for that is why then this nation is spending money on senator, National Assembly. تو وہ کس کام کے, ان کو گورنمنٹ پہ پریشر دینا چاہیے نا. میں تو عام سا آدمی ہوں, نیشنل اسمبلی میں جو اتنے ووٹ لے کے آتے ہیں, اتنے خرچے کر کے آتے ہیں, بعد میں کرپشن کے چارجز بھی لیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ پہ پریشر دیں کہ جی وی نیڈ ٹو نو, ناٹ ان کیمرہ. یہ پرانی سٹوری ہوگی کہ آپ ان کیمرہ میں باتیں کریں گے. دے نیڈ ٹو ٹیل what CPEC is so that you can gear up the private sector so that private sector can play a role. کیوں؟ جب پرائیویٹ سیکٹر کو پروفٹ نظر آئے گا, انکم نظر آئے گی, وہ لامحال گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرے گی کہ ہمیں CPEC میں یہ کام کرنا ہے. میری خواہش ہے کہ اس موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو ہوتی رہے. میرے خیال سے آج کی گفتگو کے اندر بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آئے. ہم نے بہت سارے معاملات کے اوپر بات کی. چند سوال ہیں جن کے حکومت نے جواب دینے بھی ہیں. I think I will appreciate عمران خان صاحب, دا پرائم منسٹر آف پاکستان, کے انہوں نے جا کر وہاں ایکول ٹرمز پہ بات کی ہے. لیٹس بی ویری فرینک. اس کی جو خبریں آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا اور اندر کی باتیں بھی چند بتاؤں گا. لیٹس ٹیک اے شاٹ. یہاں پر آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک.